أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورة آل عمران آية نمبر 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے موت دے رہا ہوں، یا متوفی کا، یا میں تجھ سے وفا کرنے والا ہوں، میں تجھے یہاں پر جو اس کا میننگ لکھا ہوا ہے کہ پورا لینے والا ہوں، یا میں نے جو تجھ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے والا ہوں، ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف. ٹھیک ہے، یہ پچھلے ہی جو رکوع سے ایک ٹاپک شروع ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو پھنسایا گیا اور ان کے اوپر اٹیک کروایا گیا، اور ان کو پھر اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سزا سنائی کہ ان کو سولی چڑھایا جائے گا. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تدبیر فرمائی اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان باتوں سے جو ان کافر لوگوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کون سی باتیں؟ کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی والدہ چونکہ وہ بغیر شادی کے اور بغیر خاوند کے اولاد پیدا ہوئی تھی، تو ان کو منسوب کر دیا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے. جیسے بہت جگہوں پر بائبل میں آتا ہے کہ یوسف نجار، یعنی ایک کارپینٹر تھا یوسف کے نام سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح اس میں کرسچینٹی میں ہی کچھ سیکٹس ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی نعوذ باللہ، حضرت مریم کے ساتھ ایسا ریلیشن ہوا کہ اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ سارے الزامات ہیں، یہ سارے بہتان ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اس سے، یعنی آپ کی ذات کو ان الزامات سے، ان سارے جو ایکوزیشنز ہیں ان سے پاک کر دوں گا. اور پھر کس طرح سے پاک کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ایک تو ان کو زندہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. دوسرا، پھر ان کے بعد جو آخری ریلیجن آیا، آخری جو بک آئی، جو آخری کتاب آئی، جو قرآن مجید کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی گئی، اس میں اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری کلیریفائی کیا جا رہا ہے، ساری یعنی کلیریفیکیشن دی جا رہی ہے، یہ سارے کا سارا کلیئر کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام کا وہ جو پورا ہم پیچھے پڑھ کے آئے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، کافروں سے بلند، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف ہی واپس آنا ہے. فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میں تمہارے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر دنیا میں ہمارا اختلاف بے شک مذہبی حوالے سے بھی، جیسے سیکٹیرین جو اختلاف ہوتے ہیں فرقہ واریت کے، یا ایک دوسرے سے ہمیں مختلف چیزوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا ویٹ کرنا ہے کہ قیامت کے دن وہ سب کے سب ہمارے سامنے کلیئر ہو کے آ جائیں. تب تک ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون سیدھے رستے پر ہے. سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق عمل کر رہا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. تو اسی لیے جو بیسکس ہیں، جیسے توحید ہے، جیسے رسالت ہے، یا ختم نبوت ہے، جیسے فرائض ہیں، ان چیزوں کو تو کلیئر کر دیا گیا. ان چیزوں کو تو آپ دیکھیں فائنل کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا. وہ جو محکمات والی بات ہے کہ وہ تو بالکل کلیئر ہے ہمارے سامنے، ان کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں. کسی کو اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ 5 نمازیں ہیں یا 5 سے کم ہیں.
کسی کو اس چیز سے اختلاف نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں یا کسی اور مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ان چیزوں میں تو کوئی اختلاف نہیں. حج کے حوالے سے دیکھیے کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہے تو چھوٹی 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 فروعات پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تو ان کے اوپر پھر ہمیں بہت زیادہ یعنی ان کو فوکس کر کے معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو ہم ایک فساد پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ سے پھر ہم نفرتیں آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے ہو گئی، کیوں جی یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اللہ قیامت کے دن کلیئر کرے گا. جو بھی ہماری اختلافی چیزیں ہیں وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی واضح کر دیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی اللہ کا عذاب صرف آخرت میں نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا آغاز جو ہے وہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. اور دنیا سے کیسے شروع ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہر وہ رستہ جو جنت کے علاوہ کہیں اور جاتا ہے، جو اللہ کی رضامندی کے علاوہ کہیں اور جاتا ہے، وہ بڑا مشکل ہے، اس میں آپ کو بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے. نیکی کرنے میں شاید آپ کا کچھ بھی آپ کے خرچہ نہیں ہوتا، آپ کا بہت زیادہ ایفرٹس نہیں لگتی، لیکن برائی کرنے میں اور برائی کو ارینج کرنے میں اور برائی کی طرف جانے میں اچھا خاصا خرچہ بھی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمیں اس میں محنت بھی خوب کرنی پڑتی ہے. اوکے تو دنیا کا عذاب کیا ہے کہ آپ اپنی ساری ایفرٹس ایسی چیزوں میں لگا دیں، اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری انرجیز ایسی چیزوں میں لگا دیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، جو لانگ لاسٹنگ نہیں ہے، جو وقتی طور پہ شاید تھوڑا سا انسان انجوائے کر لیتا ہے لیکن وہ اس کو گلٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں. جتنے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں ان کی سٹوریز کو ضرور پڑھنا چاہیے. اگر آپ ان کی سٹوریز کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ریسٹلیسنس کامن ہے ان میں، یعنی برائی کے بعد یا اللہ سے دور رہ کر یا حق کے رستے سے دور رہ کر ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ عذاب کی شکل میں ہم پر نازل ہوتی ہے وہ ہے بے سکونی، ریسٹلیسنس، اضطراب، تنگی. ٹھیک ہے، آپ سکون کی حالت میں نہیں رہ سکتے. گناہ کی نشانی یہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نعوذ باللہ کہیں ہم اللہ کے عذاب کا شکار تو نہیں ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں بھی یا نہیں؟ تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، کیا ہم ریلیکس ہیں، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں، ہے نا؟ کیا ہم اللہ کی طرف سے جو بھی ہم پر مصائب آ رہے ہیں یا جو بھی سچویشنز ہیں، جو بھی حالات ہیں، کیا ہم ان میں صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پہ قناعت سے گزر جاتے ہیں اس میں، یا پھر شکوے کر رہے ہیں، یا پھر بہتر سے بہتر کی ہمیں کوشش ہے اور جو موجود ہے وہ اس کے اوپر شکر نہیں ہے اتنا، یا پھر ہم انتہائی بے سکونی کا شکار ہیں. تو یہ عذاب کی صورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ بے سکون نہیں ہوتا. مومن کی یہ شان ہے کہ اس کا دل اپنے رب سے راضی رہتا ہے. مومن کی یہ شان ہے کہ اس کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ تب ہی پاسبل ہے جب ہم سیدھے رستے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس عذاب سے. اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس سے بچانے کے لیے دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کے اجر ان کو پورے دے دے گا. اب یہ جو فَيُوَفِّيهِمْ ہے نا، یہ اس کا یعنی روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو وفا ہے، یعنی اللہ ان سے وفا کرے گا، بے وفائی نہیں کرے گا، ہے نا. یعنی وفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایکسپیکٹ جو کر رہے ہیں، جس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں، جو سوچ کر آپ اعمال کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا چلا جائے. تو جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیکیاں کرنے کی ان کو عادت ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کا اجر ان سے ضائع نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو ان کی محنتوں کا پھل ہی نہ ملے. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ اللہ کی آیات ہیں. والذکر الحکیم، اور بڑی ہی حکمت والا ذکر ہے. بے شک یعنی قرآن جو ہے
یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے. اسی طرح اس میں حکمت ہے, وزڈم ہے. آپ دیکھیے ایک ایک آیت میں کتنی وزڈم ہے, ایک ایک آیت میں کتنی حکمت ہے, جو ہمیں ہماری لائف کے اندر جو مصائب و مشکلیں چل رہی ہوتی ہیں, یا ایسے حالات چل رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں, یا جن کا سولوشن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ان سب چیزوں کا سولوشن قرآن مجید آپ کو دیتا ہے, کیونکہ یہ وزڈم والا ذکر ہے, حکمت والا ذکر ہے. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب, جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا. ثم قال له کن فیکون, پھر اس مٹی کو اس کا ڈھانچہ سا بنا کر اس کو حکم دیا تھا کہ ہو جا, تو وہ ہو گیا تھا. اب یہ آپ دیکھیے کہ عیسائی جو ہیں وہ الزام تراشی, اس ٹائم پہ جو لوگ تھے وہ الزام تراشی کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا ہے مریم علیہ السلام کے ہاں. اسی طرح مریم علیہ السلام پر الزامات لگائے گئے, ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے انشاءاللہ چل کر, کہ کیسے ان کو تنگ کیا گیا, ان کے اوپر ان کو جو ہے بہتان لگائے گئے کہ تم نے یقیناً کوئی غلط کام کیا ہے, کیونکہ تم تو ایک کنواری لڑکی تھی, تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی, تو بچہ کیسے پیدا ہو گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ آدم علیہ السلام کے تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے, ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی تو چلے والدہ تھیں, آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ویسے ہی بنایا جیسے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے فرماتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے. الحق من ربک, یہ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکم من الممترین, پھر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, پھر اب کوئی جھگڑا کرے اس کے بعد کہ واضح کر دیا گیا حق کو, آپ کے پاس علم آ گیا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, تو پھر آپ ان کو کہیے کہ آ جاؤ, اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھر والوں کو لے آؤ, اور ہم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ, اور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. وَأَنفُسَنَا, اور ہم خود بھی آتے ہیں. وَأَنفُسَكُمْ, اور تم بھی آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر ہم مباہلہ کریں گے. یعنی مباہلے سے مراد یہ ہے کہ لعنت کی اور عذاب کی دعا کی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, پھر ہم دعا کریں گے کہ اللہ کی لعنت نازل ہو کاذبین پر, جھوٹوں پر. اچھا, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران ایک علاقہ ہے مدینہ کے قریب, وہاں سے ایک پورا ایک گروپ آیا تھا, ایک وفد آیا تھا, اور آپ صلی اللہ علماء تھے عیسائیوں کے, اور وہ کافی دن مدینہ منورہ میں انہوں نے اسٹے کیا تھا مسجد نبوی میں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے, انسسٹ کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں, ان کے اندر یعنی وہ انسان نہیں ہیں, ان کے اندر ڈیوینٹی کہتے ہیں تقدیس کو, یعنی ان کے اندر خدائی جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے, وہ خدا ہیں, یا ہمارے کہہ لیں کہ ہمارے لیے خدا کی طرح مقدس ہیں. اسی طرح ان کو جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا گیا, بلکہ اللہ کا وہ جو حکم تھا وہ ایک طرح سے, یعنی ان کے جو عقائد کے مطابق ان کے جو گروپس ہیں مختلف, جو مختلف سیکٹس ہیں, ان کے جیسے ایک جو سیکٹ ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل امین جو ہیں ان کے ذریعے سے مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی لیے وہ ہولی اسپرٹ کے نام سے, جو تھرڈ ٹرینٹی کا جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے اس کو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی دیکھیے بتا دیا گیا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین, کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے, حق ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا اور اللہ کے حکم سے پیدا کیا گیا, اس میں باپ نے کوئی شک نہیں کرنا. تو ان کے جو عقائد تھے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے رہے. تو بالآخر یہ آیت نازل ہوئی, اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اب جب تم بھی نہیں مان رہے ہو, ہم بھی نہیں مان رہے ہیں, تو ہم پھر یہ دعا کرتے ہیں, تو اپنی فیملی کے لوگوں کو لے آؤ, اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے جو کلوز فیملی کے لوگ ہیں ان کو لے آؤ. اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین کو بلایا,
ٹھیک ہے، آپ کی جو فیملی کے ممبرس تھے ان کو بلایا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم مباہلہ کرتے ہیں، ہم لعنت کی وہ دعا کرتے ہیں، جو بھی جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب عیسائیوں نے یہ دیکھا تو یقیناً پھر ان کو تو پتا تھا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو ہماری کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے نہیں، ہم 100% تو وہ لوگ شور ہے نہیں اپنے ریلیجن کے بارے میں۔ تو انہوں نے پھر اس وقت یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ آپ پلیز بد دعا نہ کریں، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ ہمیں جو بھی کہتے ہیں ہم وہ کریں گے، ہم سے جو چاہتے ہیں ہم اپنے مذہب پر ہی رہیں گے، لیکن آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ ان سے اب ہم جزیہ لیا کریں گے، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ ٹیکس کہ وہ مسلم اسٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر رہیں گے، یہ اس وقت کا پھر جو رول اسلامی شریعت کا تھا اس کے اکارڈنگ پھر ان کو ان کے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی پوری فریڈم دے دی گئی۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سب سچی باتیں ہیں، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ پھر جائیں، پھر بھی اگر یہ بات نہ مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ فساد جو یہ برپا کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی کیا نیتیں ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کامن ہے، سوا کہتے ہیں کامن ہے، یعنی یہاں پر ایک اصول دیا جا رہا ہے، رول بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے دین کی دعوت دینی ہے ان لوگوں کو، یا دین کے حوالے سے بات کرنی ہے ان لوگوں سے جو آپ کے ریلیجن پہ نہیں ہے، جو آپ کے مذہب پر نہیں ہے، تو کامنالٹیز سے بات شروع کریں، جو سملر چیز ہے، جو برابری والی بات ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، جو مشترکات جنہیں اردو میں کہتے ہیں، جو کامن چیزیں ہیں وہاں سے بات شروع کریں، نہ کہ اختلافی باتوں سے۔ اب ہم سب کے درمیان، خاص طور پہ جو اہل کتاب ہیں ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا چیز کامن ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ توحید کا دیکھیں کہ جو موضوع ہے یا توحید کا جو درس ہے وہ تمام انبیاء کو دے کر بھیجا گیا، سارے نبیوں نے اپنی امت کو توحید ہی کی دعوت دی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کے اندر سے کافی ساری جو ہے وہ ویریشنز بنا لی اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں ایڈ کر لی، لیکن بیسیکلی جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اصل ریالٹی ایک ہی ہے، حقیقی جو سچ ہے، یہ سچائی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کو پھر وہ مختلف طرح سے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہمارا جیسے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا جو خدا ہے ایک ہی خدا ہے، لیکن وہ صرف ہمارا خدا ہے اور وہ سب سے سپیریئر ہے، باقی پوری دنیا کا کے جو خدا ہیں مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے اس سپیریئر خدا کے یعنی مقابلے میں لوور ہے اپنے اسٹیٹس میں۔ اسی طرح عیسائیوں کے نزدیک آپ دیکھیے ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، تثلیث کا، کہ خدا گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ گاڈ دی ہولی اسپرٹ، یعنی فادر کو وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیسے گھر کا بڑا تو باپ ہی ہے، یعنی ہم مانتے ہیں کہ جو ایک بڑی ریالٹی ہے یا ایک بڑا سچ ہے یا ایک بڑی طاقت ہے وہ اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کے اندر پھر انہوں نے غلو کیا، اس کو غلو کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے چیزیں ڈال دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بلاؤ کہ ایک خدا کو تو مانتے ہو نا، اس طرف آ جاؤ، وہاں سے بات شروع کرو کہ ہم بھی اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہراتے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی بعض جو ہیں وہ بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بناتے، یعنی ہم نے اپنے رب کے شریک نہیں بنائے ہوئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس بات سے پھر جائیں، اس کامن بات کے اوپر نہ آئیں یا توحید کے اس ٹاپک سے بات کو شروع نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر آپ ان کو ان کے رستے پر رہنے دیجئے، آپ کہہ دیجئے، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہاری
پھر ان جو ایڈیشنل چیزیں ہیں یا جن کو تم نے خود سے دین میں شامل کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. اسی طرح جو لوگ انٹریکشن کرتے ہیں یا جن کا لین دین ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے نان مسلمس کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ویسٹ میں ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی ان سے بات ہو، ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں دین تو ہم نے سب تک پہنچانا ہے نا، اور وہ ہم نے ڈائریکٹلی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو بھائی مسلمان کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو ٹاک ہی کر سکتے ہیں نا، ان کے ساتھ بات ہی کر سکتے ہیں، یا اپنے اخلاق سے یا اپنی جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ رکھے. یہی اب ٹولز ہیں جس سے ہم ان تک اللہ کا جو یہ سچا دین ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. تو وہاں پہ کوشش کرنی چاہیے کہ پھر ان چیزوں سے پر اپنی گفتگو نہ لے کر آئیں، اپنی ٹاک کو ان ٹاپکس پر نہ لے کر آئیں جو یعنی اختلافی ہیں، جو کنٹروورشل ہیں، بلکہ بات کو اس چیز کے گرد گھما کے رکھیں کہ جو کامن ہے. جیسے مثال کے طور پر موت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو کامن ہے نا سب کے ہاں. کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ مرنا نہیں. اب جو اہل کتاب ہیں یہودی عیسائی، ان کے ہاں بالکل ہماری طرح موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کانسیپٹ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے اور حساب دینا ہے. اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا بہت اثر بھی ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے کرسچن اسٹوڈنٹس جو کلاسز میں ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ایک بار ایک میری کرسچن اسٹوڈنٹ تھی بچی، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے آخرت والا کانسیپٹ پڑھایا تھا میم، تو ہم جیسے فاؤنڈیشنز آف اسلام پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے آخرت والا کانسیپٹ پڑھایا تھا اس نے مجھے بہت ٹچ کیا ہے، اور میں مسلسل پورا ویک سوچتی رہی ہوں کہ واقعی ہم نے مرنا ہے اور ہم ہمیشہ دنیا میں رہنے نہیں آئے. تو پھر ہم جب واپس جائیں گے تو ایک ہی خدا ہے نا، آپ کا بھی وہی خدا ہے، ہمارا بھی وہی خدا ہے. تو اس چیز آپ دیکھیں کہ یہ جو آخرت کا ایک کانسیپٹ تھا وہ ایک روشنی کا ذریعہ بن گیا، اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر لے آئے. لیکن جو کامنالٹیز ہیں اس حوالے سے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انہی کے گرد اپنی گفتگو رکھیں تاکہ ہم جو فتنہ اور فساد ہے اس سے بچ سکیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم اسلام کے اندر بھی جو ہمارے مختلف سیکٹس ہیں جو ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں نا، اللہ نے تو نہیں ہمیں یا شریعت نے تو نہیں کہا کہ اس فرقے پہ چلو یا اس مسلک پہ چلو. صحابہ کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کا، تابعین کا، تبع تابعین کا کون سا مسلک تھا، کون سا فرقہ تھا؟ مسلمان تھے نا سارے. لیکن اب چونکہ ہم نے بنا لیے ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ آپ کامنالٹیز پہ بات کیوں نہیں ہم کر سکتے. جیسے ابھی محرم کے حوالے سے آلدو اہل سنہ اور اہل تشیع میں بہت ساری چیزوں کا اختلاف ہے، لیکن سب سے کامن کیا چیز ہے؟ اہل بیت کی محبت. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کی محبت. ان کی محبت کے بغیر تو کوئی بھی آپ دیکھیے کسی کا بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. تو why can't we talk about these common things, these common personalities؟ ان کی محبت، ان کے ساتھ ایسوسیشن میں ہم کیوں نہیں کامن رہ سکتے؟ یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم فساد اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو اختلافات ہیں، چونکہ ہمیں اس کا مکمل علم ہے نہیں، ہم نے اس حوالے سے کچھ پڑھا نہیں ہوا، کچھ نالج نہیں لیا ہوا، تو جب ادھورے علم کے ساتھ ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ جھگڑے تک، فساد تک، اور نعوذ باللہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ کرسچن تھے؟ اچھا عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں ابراہیم، اور ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں یہودی کیا کہتے تھے کہ ابراہیم تو یہودی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، بلکہ وہ تو حنیف مسلمہ، سیدھے ایک رب کو ماننے والے مسلمان ہیں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے تو دور میں تورات اور انجیل نازل ہی نہیں ہوئی، وہ تو ان کے بعد میں نازل ہوئی ہے. پھر تم یہ کیوں کلیم کرتے ہو کہ بھئی وہ تو تورات کو مانتے تھے یا وہ انجیل کو مانتے تھے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے اس چیز کی کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم وہی لوگ ہو کہ تم جھگڑا کرتے ہو اس معاملے میں جس کے بارے میں تمہیں
کچھ علم نہیں ہے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، یعنی تم وہ لوگ ہو کہ تم ان معاملات میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں پتا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تم جھگڑا کرتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اس بارے میں تمہیں پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی اولاد نہیں ہے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تو پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، ان باتوں میں بھی جس کا تمہیں کچھ پتا نہیں. یعنی جس کا تمہیں پتا ہے تم اس کو بھی مسئلہ بنا کر، اور اس کو بھی تم نے ایک فساد بنایا ہوا ہے. اور جن باتوں کا تمہیں نہیں علم، جس کا تمہیں نہیں پتا، کوئی کلو ہی نہیں ہے، اس حوالے سے بھی تم بحثیں کرتے پھرتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اصل میں اللہ کے پاس سارا علم ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، نہ ہی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک رب کو ماننے والے. حنیف کہتے ہیں یکسو، ایک سیدھے اسٹریٹ پاتھ پہ چلنے والے، ایک رستے پہ چلنے والے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ شرک نہ کرتا ہو. مسلمان وہ ہے جو شرک سے بچے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، بے شک تمام لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب تر یا ان کے جو ہے بہت کلوز وہ لوگ ہیں، اتبعوه جنہوں نے ان کے رستے کی پیروی کی، یعنی جنہوں نے ان کے بتائے ہوئے اس توحید کے رستے کی پیروی کی. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، اور ایمان والے ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا تھا، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں جیسے بھی ہو گمراہ کرتے ہیں، تمہارے دین سے ہٹا دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ جب وہ کوششیں یہ کر رہے ہیں تمہیں گمراہ کرنے کی تو اصل میں وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا سچ ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں تم مکس کرتے ہو، گڑبڑ کرتے ہو، ملاتے ہو سچ کو جھوٹ سے. وتکتمون الحق، اور تم سچ کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے. وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور اہل کتاب ہی میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر، اس کتاب پر جو ایمان والوں پر نازل کی گئی. وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور بعد میں اس کا انکار کر دینا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی اپنے دین سے پھر جائیں. یعنی یہ ایک چال چل رہے ہیں کہ تم یہ اعلان کر دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور بعد میں کہنا نہیں ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے، ہمیں یہ کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کے دین کی، اور اس کے بعد پھر تم دوبارہ سے پھر جانا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم مانو ان کی بات، الا سوائے لمن تبع دینکم، جو تمہارے اپنے دین کے اوپر چل رہے ہیں. یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ جو تمہارے دین والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی بات کو زیادہ اہمیت دو بجائے کہ ان لوگوں کے جو غیر مسلم ہیں. قل ان الہدی ہدی اللہ، اب کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت، اصل سیدھا رستہ یا اصل رہنمائی اللہ ہی کی رہنمائی ہے. یعنی سیدھا رستہ وہ ہے جو اللہ کا رستہ ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، ان یؤتی یہ کہ دیا جائے، احد مثل ما اوتیتم تم میں سے کوئی بھی جیسا کہ ان کو تم کو دیا گیا. او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر جھگڑا کریں. قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کس کو چننا ہے، کس کو نبوت دینی ہے،
تم اس بات میں جھگڑا نہیں کر سکتے کہ ادھر نبوت کیوں چلی گئی، یا ہمارے سے ہم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کو آخری کتاب کیوں نہیں بنایا گیا، ہے نا. اس بات کے اوپر ان کی جو بحثیں ہوتی تھیں یا ان کی جو خفگیاں تھیں یا لڑائیاں تھیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. انسانوں نے خود تو، یہ نبیوں نے خود تو اپنے آپ کو نہیں اس فضل سے نوازا، نہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتیں کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کو مخصوص کرتا ہے اس کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے. اور اللہ کی رحمت کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کیا ہے؟ ہدایت، سیدھے رستے سے جڑنا، سیدھے رستے پر چلنا، اللہ کی پسندیدہ کاموں میں انوالو ہونا، یہ ہدایت ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں جسے چن لیتا ہوں اس کو خاص کرتا ہوں اپنی ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نسلوں سمیت اپنی ہدایت کے لیے چن لے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں من ہو بقنطار، کہ اگر آپ ان کو خزانہ بھی امانت رکھوائیں، یؤدیہ الی، تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے. ومنہم من ہو بدینار، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار بھی دے دیں، لا یؤدیہ الیک، آپ کو واپس نہیں کریں گے. ہر طرح کے دیکھیں لوگ ہوتے ہیں نا. تو اہل کتاب میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی بات کا پاس رکھتے ہیں، جو ان کے ذمہ امانتیں لگائی جائیں اس کو پورا کرتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں کہ جو سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے. الا ما دمت علیہ قائما، جب تک آپ ان کے سر پہ نہ کھڑے رہیں. یعنی ہر طرح کے لوگ ہیں. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے انہوں نے کیا، یعنی اگر وہ آپ کو آپ کی امانت واپس نہیں کرے اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیین یعنی جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ ہمارے اوپر سردار بن جائے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، بلا ہاں ہاں، مگر جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کو ثمنا قلیلا، دنیا کی تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، یعنی جو دین کی باتیں پتہ ہے یا اللہ کے دین کا کے جو احکامات پتہ ہیں وہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ دیے. اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کو ان کے اس گناہ سے جو ہے وہ تزکیہ بھی ان کا نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. اس حوالے سے ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر بہت غصہ ہوں گے اور اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور اس سے بات بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے عہد، جو اپنے وعدے، پکے وعدے کیے، لیکن اللہ سے جو ہمارے وعدے چلتے ہیں نا، دیکھیں پکا عہد کیا اور پھر دنیا کی قیمت، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اس عہد کو توڑ دیا، ان قسموں کو توڑ دیا، ان وعدوں کی بالکل ان کو ان کا پاس نہ رکھا، تو یہ بڑے ہی اللہ کا کے غصے کو انوائٹ کرنے والی بات ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، کہ جو اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، بالکتابی، کتاب پڑھتے ہوئے، یعنی اپنی تورات اور انجیل پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تمہیں لگے کہ یہ جو حکم ہے یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو اہل کتاب علماء ہیں ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ خود سے بنا کر جو احکامات ہیں وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کی کتاب میں وہ چیز نہیں ہوتی تھی. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب، کسی بھی بشر کے لیے، انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، والحکمہ، اور حکمت عطا فرمائے، یا حکومت یا امامت عطا کرے، والنبوہ، اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی، کہ میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ یہی کہے گا کہ ایک رب کے رستے پر چلو، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے جو تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے خاص خصوصیات ان کے اندر ہیں جو ان کو بہت مقدس بناتی ہیں، جو انسانی صفات سے بالا تر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی تمہیں یہ بات کہے، ٹھیک ہے، یا کسی کتاب میں ان کے اوپر اتارا جائے کہ اس نبی کی بھی عبادت کرنی ہے تم نے، یا نبی خود کہے کہ تم نے میری بھی عبادت کرنی ہے. اسی طرح جو لوگ بھی اللہ کے دین کی یا اللہ کی کتاب کا جن کے پاس بھی علم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنے آپ کی طرف لوگوں کو بلائیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ جو شخصیت پرستی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی سب سے زیادہ دیکھیے امپورٹنٹ تھے، وہ بھی نہیں رہے. تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں بہت سارے چیزوں میں ہم بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بہت مبالغہ کرتے ہیں. جیسے اکثر مختلف شخصیات کے جو فالوورز ہیں ان کی طرف سے آتا ہے، جو ذرا جیسے علماء ہیں یا جو نیک لوگ ہیں ان کے فالوورز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ہمارے تو اللہ اور رسول کے بعد ہمارے جو یہ بزرگ صاحب ہیں انہوں نے ہی ہمیں سنبھالا ہوا ہے، یا انہی کے ہم حوالے ہیں، یہی ہماری شفاعت کر دیں گے، یہی انہی کے ذمے ہیں ہم. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیے اللہ کے دین کی تعلیم دینے والا کبھی بھی توحید کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں بلائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر تم سیکھتے ہو کتاب کو، ٹھیک ہے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اور تم اگر کتاب کو پڑھتے ہو یعنی قرآن کو پڑھتے ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ توحید پختہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے کا جو ایک الٹیمیٹ مقصد ہے، یا دین سے جڑنے کا یا اللہ کے قرآن سے جڑنے کا ایک الٹیمیٹ مقصد توحید کو پکا کرنا ہے، توحید میں پختہ ہونا ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. ٹھیک ہے، اربابا رب کی جمع ہے. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں وہ مسلمان کرنے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، کہ میں تمہیں جو بھی کتاب دوں گا، وَحِكْمَةٍ، اور جو بھی تمہیں میں حکمت یا اپنی طرف سے وحی جو نازل کروں گا تم پر، ثم جاءکم رسول، پھر اگر تمہارے پاس رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به، تو تم نے ضرور اس پر ایمان رکھنا ہے، ولتنصرنہ، اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں اس عہد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں سے لیا. اور وہ کیا عہد لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آیا ہے اور وہ تمہاری کتاب کو جھٹلا نہیں رہا، اس کو، کیونکہ ہر نبی کو پتا ہے کہ ہم سے پہلے یا ہمارے ساتھ کون اور نبی ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ آخری نبی ہیں. آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء تھے جو ایک ہی وقت میں
مختلف علاقوں میں مبعوث کیے گئے تھے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں آگے چل کے ہم واقعہ پڑھیں گے کہ جو فرشتے ان کے پاس ان کے بیٹے کی حضرت اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے تھے، وہی فرشتے، اور حضرت ابراہیم نے فٹافٹ ان کے لیے بچڑا جو ہے وہ فرائی کیا، بھونا، اور ان کو ان کی دعوت کا انتظام کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے، ہم تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے. اس بات سے وہ ڈر گئے. پہلے تو وہ انسانی شکلوں میں تھے نا، پہچان ہی نہیں سکے حضرت ابراہیم کے یہ فرشتے ہیں. تو پھر جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم ڈر گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں. اب حضرت ابراہیم ہی کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی تھے، یعنی ایک ہی ٹائم میں دو نبی تھے. تو اسی طرح آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی دی گئی. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی غالباً ان کے جو ان کا ایرا تھا اس میں کچھ اور انبیاء کا بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور نبی آتا ہے تو تم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کو اس کی مدد کرنی ہے اور اس کو اس کی تائید کرنی ہے، یعنی اس کے اگینسٹ نہیں جانا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو اور اس عہد پر جو ہے وہ پکا عہد باندھتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو سارے نبیوں نے کہا کہ اللہ ہاں جی ہم اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اور ہم اس عہد کو پکا کرتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے، یعنی ہمارے اس زمانے میں کوئی اور نبی آیا تو ہم اس کی ضرور سپورٹ کریں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. فمن تولى بعد ذلك، پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو اصل میں یہی لوگ ہیں جو گناہگار ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کو خاص طور سے تورات اور انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خاص طور سے ذکر کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد ان کتابوں کے بعد ایک آخری کتاب آئے گی اور آخری نبی آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ احمد نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا انجیل میں، اسی طرح فارقلیت نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تورات میں کہ اس نام سے نبی آئے گا جو کہ آخری نبی ہوگا اور وہ آخری اللہ کی کتاب کو لے کر آئے گا. تو پھر یہ کیوں ہے ایسا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں کہ یہ نبی سچا نہیں ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ آخری نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس عہد کے حوالے سے اللہ جی یاد دہانی کروا رہے ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور رستہ چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے ہے فرما بردار مسخر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وَكَرْهًا اور مجبوراً بھی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے. یعنی پوری دنیا میں ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں. کچھ لوگ خوشی سے ہیں اور کچھ لوگ خوشی سے نہیں بھی ہیں تو ان کو ہونا پڑتا ہے. یعنی کوئی بھی اللہ سے یا اللہ کے رستے سے دور نہیں رہ سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اور ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا آپ منوا کر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو خوشی سے اللہ کے دین کے اوپر چلیں گے تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر اور جو نازل کیا گیا اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، والنبیون من ربہم اور تمام انبیاء کو جو ان کے رب کی طرف سے وحی نازل کی گئی، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور کیا ایمان کی نوعیت کیا ہے؟ کہ وحی من جانب اللہ کی، اللہ کی طرف سے تھی، توحید پر مبنی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ توحید والا جو ٹاپک اس سے کلیش ہو. پھر ہر ایک زمانے کے حوالے سے یا اس کے اکارڈنگ جو ضروریات تھی لوگوں کی اس حوالے سے اس میں لوگوں کے لیے گائیڈنس تھی اور وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو کوئی اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، فلن یقبل منہ،
تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ نفی پلورلزم کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ناؤ اٹس اونلی ون اینڈ دی اونلی وے وچ از اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف, وے آف لیونگ, زندگی گزارنے کا طریقہ یا اور ریلیجن اور مذہب اب اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ جو پچھلے سارے بتائے انبیاء پر جو وحیاں آئیں, جو ان کے اوپر کتابیں آئیں, ان کے زمانے کے اکارڈنگ اس وقت کے لیے وہ ایکوریٹ تھی, لیکن اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا. اچھا, ادھر میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اچھا, یہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے اوراق ملے تھے کہیں پہ, اور آپ ان کو پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, جب ان کو دیکھا کہ وہ تورات خود پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور دین اسلام کے بعد اور قرآن کے بعد نو ادر آپشن, اب یہی دی اونلی اینڈ دی ایکوریٹ وے ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بہت سے لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو باقی سارے مذاہب پر بھی اور باقی ساری وحیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, کتابوں پر بھی رکھتے ہیں, تو پھر تو آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ پھر سارے ریلیجن ٹھیک ہیں. نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک اللہ نے پچھلے سارے ریلیجنز کو, پچھلے سارے آرڈرز کو منسوخ کر دیا. ناؤ دس از دا لیٹسٹ ورژن, اب اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ دنیا چل رہی ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا, یعنی مرتد ہو گئے. وشہدوا ان الرسول حق, اور اس چیز کی گواہی دی انہوں نے کہ رسول برحق ہیں. وجاءہم البینات, اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی ہیں, اس کے باوجود جو اپنے دین سے پھر جاتے ہیں, پھر ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ کو ظالم جو لوگ ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اولئک جزاؤہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ, کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی, والملائکۃ, اور فرشتوں کی لعنت ہوگی, والناس اجمعین, اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت کی جاتی. کن لوگوں پر؟ کہ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا, ٹھیک ہے, اس بات کی گواہی دی کہ ہم مسلمان ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور تمام جو نشانیاں ہیں, تمام معجزات ہیں وہ حق اور سچ ہیں, قرآن ان کے پاس آ گیا, اس کے باوجود اگر وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ بڑا ہی ناپسندیدہ کام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے, اپوسٹسی جو ہے اس کی سزا قتل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہر چیز کو ٹیسٹ کیا ہے, ہر چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے, اس کے باوجود اگر دنیاوی مفاد کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو پیکیجز مل رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جناب اس مذہب پہ آ جائیں گے, فلاں اسکول آف تھاٹ کو یا اس چیز کو جوائن کر لیں گے تو آپ کو ہم نیشنلٹیز فورن کی دلوا دیں گے, اور آپ کو ہم اتنے ڈالرز دیں گے, اور اتنے, تو لوگ وقتی طور پہ فائدے کے لیے, مفاد کے لیے کر لیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت رہے گی, فرشتوں کی, اللہ کی تو ہے ہی ہے, فرشتوں کی بھی اور لوگوں کی بھی, سارے لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ خالدین فیہا, وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب, ان سے اس عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینظرون, اور نہ ہی ان کو پھر مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی, من بعد ذالک, اس کے بعد, یعنی جو ہدایت کے راستے پہ واپس آ گئے, سچے دل سے توبہ کر لی, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کی کوشش کی, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو پھر بے شک اللہ بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد, ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا, پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے,
लन तुक़बल तौबतुहुम, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई इस पर, तो फिर उनकी तौबा को कबूल नहीं किया जाएगा। व उलाइका हुमुद्दाल्लून, यही वो लोग हैं जो गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, व मातू, और वो मर गए, वहुम कुफ्फार, इस हालत में कि काफिर ही रहे, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, तो हरगिज उनसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा किसी से भी, मिलउल अर्ज़ि ज़हबन, जमीन भर कर सोना, वला विफ्तदा भी, अगर वो उसको बदले में दें अपने अजाब से बचने के लिए। सुभान अल्लाह, यानी जो काफिर है और कुफ्र की हालत में वो मर जाते हैं, तो क़यामत के दिन ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुजरिम जो है, जो गुनाहगार है, वो ये तमन्ना करेगा कि काश मेरे से दुनिया जहान की जो भी चीजें हैं, मेरी औलाद, मेरा माल, मेरी तमाम तर जो भी चीजें मेरे पास थी, वो मुझसे ले ली जाए और मुझे इस अजाब से बचा लिया जाए, तो उससे उसको बिल्कुल उसका ये जो सौदा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह एक और जगह पे आता है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन एक जहन्नुमी से कहेंगे कि अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का सामान हो और इस जहन्नुम के अजाब के बदले में तुम उसे देना पसंद करोगे, यानी कि इस अजाब से मैं बच जाऊं, तो वो फौरन कहेगा कि हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने दुनिया में तुझसे इससे बहुत इजी, इससे बहुत कम चीज का मुतालबा किया था, कि अब तो तुम चाहते हो कि मेरी औलाद भी ले लो, मेरे माँ बाप भी ले लो, मेरी हर चीज ले लो और मुझे अजाब से बचा लो। दुनिया में मैंने तो तुमसे तुम्हारे रिश्ते मांगे ही नहीं थे, तुमसे तुम्हारी चीजें मांगी नहीं, मैंने तो सिर्फ तुमसे इताअत मांगी थी कि मेरे रास्ते पे चलो। दुनिया में तो मैंने तुमसे बहुत थोड़ा मांगा था इसके बावजूद, और मैंने तुमसे क्या मुतालबा किया था कि मेरे साथ शिर्क ना करना, मगर तुम शिर्क से बाज नहीं आए। ये जो हदीस है ये बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम में भी, ठीक है। इसी तरह एक और हदीस है कि अब्दुल्ला बिन जदान एक बंदा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, और वो बड़ा ही सोशल वर्क करता था, ठीक है, मेहमान नवाज, गरीब परवर, गुलामों को आजाद करने वाला, इसलिए मैंने सोशल वर्क का लफ्ज यूज किया है। तो उसके बारे में सहाबा ने पूछा कि क्या उसको, उसके इतने अच्छे काम हैं सोसाइटी के लिए, क्या उसको ये अमाल नफा देंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, क्योंकि उसने एक दिन भी अल्लाह के सामने अपने गुनाह की यानी शिर्क की माफी नहीं मांगी। ये सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने अकीदे को दुरुस्त करना। और क़यामत के दिन आप देखिए कि जिन चीजों के लिए या वक्ती फायदों के लिए हम अपने अकीदे को, अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को, अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क़यामत वाले दिन हम उसी पे पछता रहे होंगे। क़यामत वाले दिन लोग यही कह रहे होंगे कि काश ये सब का सब चला जाए और अल्लाह हमें जैसे तैसे बचा ले। इसीलिए कहा है ना कि उस दिन ना बाप बेटे के काम आएगा, न माँ अपने बच्चों के काम आएगी, ना बच्चे माँ बाप के काम आएंगे, ठीक है। अभी तो इतना फितन, आप देखिए दौरे फितन है, इतने फितन फैल गए हैं कि अभी से बच्चों की अपनी लाइफ है, पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे उनको ओल्ड हाउसेज में, वो जो ओल्ड एज जो होम्स है वहां फेंक आते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी हालात शुरू हो गए और हर कोई अपनी लाइफ को संवारने के चक्कर में है। क़यामत वाले दिन तो इससे भी बुरी हालत होगी कि उस दिन इंसान कहेगा कि वो जो मैं पूरी जिंदगी एफर्ट और स्ट्रगल करता रहा वो मुझसे कोई ले ले और मुझे अजाब से एक मिनट के लिए बस छुटकारा मिल जाए। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनको इस अजाब से बचाने वाला कोई मददगार नहीं होगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही, अल्लाह ताला अपने अजाब से बचाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही होश से और पूरे शऊर से और पूरी तौहीद के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और क़यामत के पछतावों से बचाए, अल्लाह दुनिया के पछतावों और रुसवाइयों से बचाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।